اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ کل ہم نے اسپارٹن سسٹم آف ایجوکیشن دیکھا تھا، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں سوکریٹیز یا سقراط جسے کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ سوکریٹیز واز بورن ان 469 BC ان دا آؤٹسکرٹس آف ایتھنس۔ سقراط جو ہے 469 BC بیفور کرائسٹ یا قبل مسیح میں ایتھنس کے مضافاتی علاقے میں پیدا ہوا۔ ہی واز اے سن آف سپر سونک اسکلپچر، اس کا جو باپ تھا وہ مجسمہ ساز تھا۔ ہی لرن اسکلپچر ہز فادرز پروفیشن، اس نے اپنے باپ کے پیشے کو سیکھا مجسمہ سازی کو، بٹ سون گیو اٹ اپ ٹو سیک دا ٹروتھ، لیکن جلدی سچائی کی تلاش میں اس نے اسے چھوڑ دیا۔ یاد رکھیں کہ جو سقراط کا والد تھا وہ مجسمہ ساز تھا، جبکہ اس کی جو والدہ تھی، جو ماں تھی، وہ آیا تھی، جس کو ہم دایا بھی کہتے ہیں۔ سقراط کا ایک قول ہے کہ استاد کو نہ تو مجسمہ ساز ہونا چاہیے اور نہ ہی ماں ہونا چاہیے، بلکہ ایک آیا ہونا چاہیے۔ جب اسے اس کی وضاحت پوچھی گئی تو وہ کہتا ہے کہ جو مجسمہ ساز ہے وہ اپنی مرضی سے بغیر اس چیز کی ول کے جو وہ بنا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے ایک پتھر کے ٹکڑے کو جیسے چاہتا ہے مولڈ کر دیتا ہے۔ تو استاد کو ایسے نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ماں کی طرح ہونا چاہیے۔ ماں بہت زیادہ لونگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ لاڈ پیار بچے کو خراب کر دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہ تو استاد مجسمہ ساز ہو کہ وہ جو چاہے استاد وہ بچے کو بنا دے، اور نہ ہی ماں کی طرح بہت زیادہ پیار کرنے والا ہو کہ بچہ بگڑ جائے، جبکہ اسے ایک آیا ہونا چاہیے جو وقت کے ساتھ ساتھ اکارڈنگ ٹو دا نیڈز آف دا بیبی اس سے پیار بھی کرے اور اسے صحیح طرح سے اس کی پرورش بھی کر سکے۔ اس کے بعد یونیورسل پرنسپل ہے، سوکریٹیز بلیوڈ دیٹ نالج واز بیسڈ آن واٹ واز ٹرو یونیورسلی ایٹ آل پلیسز اینڈ ٹائمز۔ سقراط کہتا ہے کہ نالج کی بنیاد اس چیز پر ہونی چاہیے جو ہر جگہ پر پوری کائنات میں سچائی مانا جائے، اور ہر وقت وہ کسی جگہ یا وقت کا محتاج نہیں ہوتی جو سچائی ہوتی ہے۔ سوکریٹیز از امپورٹنٹ ان ایجوکیشنل ہسٹری بیکاز he firmly defended the academic freedom to think, question and teach۔ تین چیزوں کو اس نے اپنا بیسک سٹون بنایا۔ وہ کہتا ہے کہ بچے میں جو تین چیزیں ڈیولپ ہونی چاہیے وہ اس کی تھنکنگ ہے، اس کی کویسچننگ ہے، اور اس کے علاوہ ٹیچ ہے۔ تین چیزیں اس نے یونیورسل پرنسپل دی ہیں۔ نیکسٹ ہے مورل ایکسیلنس، very important segment of his teachings۔ Socrates' philosophy stressed the ethical principle that a person should strive for moral excellence, live wisely and act rationally۔ سوکریٹیز کہتا ہے کہ انسان کا جو اخلاقی اصول ہے اس کے لیے اسے اسٹرگل کرنی چاہیے، جس چیز کے لیے اسے ایفرٹ کرنی چاہیے وہ ہے اخلاقی ایکسیلنس، مورل ایکسیلنس۔ اسے عقل مندی سے زندگی گزارنی چاہیے اور لاجیکلی ایکٹ کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ مورل ایکسیلنس سوکریٹیز بلیوڈ واز فار سپیریئر ٹو دا سوفسٹ ٹیکنیکل ٹریننگ۔ ٹیکنیکل ٹریننگ ہے، جو نفیس ٹیکنیکل ٹریننگ ہے، اس پر وہ بہت زیادہ فوقیت دیتا ہے مورل ایکسیلنس کو، اخلاق کی بلندی کو۔ رول آف سوکریٹک ٹیچر امپورٹنٹ ہے کہ سوکریٹ کے نزدیک ٹیچر کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ اکارڈنگ ٹو سوکریٹ ایک ٹیچر کس طرح کا ہونا چاہیے۔ سوکریٹیز کنسیپٹ آف دا ٹیچر ڈفرڈ فرام دیٹ آف دا سوفسٹس۔ اس کا جو اپنا کانسیپٹ آف ٹیچر ہے سقراط کا وہ دوسروں سے الگ ہے۔ He did not believe that knowledge or wisdom could be transmitted from a teacher to a student۔ وہ اس بات کو نہیں تسلیم کرتا کہ علم اور ذہانت یا وزڈم کو ٹرانسمٹ کیا جائے فرام ٹیچر ٹو دا اسٹوڈنٹ، بیکاز he believed the concepts of true knowledge were present but buried with the person's mind۔ وہ کہتا ہے کہ جو ٹرو نالج ہے اس کا تصور بچے کے ذہن میں آلریڈی موجود ہوتا ہے، بٹ بریڈ لیکن وہ خوابیدہ ہوتا ہے، لیکن وہ چھپا ہوا ہوتا ہے ود ان پرسنز مائنڈ، انسان کے ذہن میں۔ انسان کی جو فیکلٹی ہے، جو پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں بائی برتھ رکھی ہوتی ہے، وہ پوشیدہ ہوتی ہے، وہ سلیپنگ ہوتی ہے انسان کے دماغ میں۔ دا ٹیچر مسٹ آسک دا رائٹ کویسچن، استاد کو صحیح یا درست سوالات پوچھنے چاہیے، سو دیٹ دا اسٹوڈنٹس تھنک کریٹیکلی اباؤٹ امپارٹنٹ ایشوز، تاکہ جو طالب علم ہیں وہ اہم ایشوز پر، مسائل پر کریٹیکلی سوچ سکیں۔ کریٹیکل تھنکنگ ہمیں پتہ ہے کہ تنقیدی سوچ کو کہتے ہیں۔
جس میں انسان مختلف اینگل سے مختلف زاویوں سے ایک ہی چیز کو پرکھتا ہے، جانچتا ہے، اسے اسیس کرتا ہے، کسی بھی چیز کو فار گرانٹیڈ یا لکیر کے فقیر کی طرح درست تسلیم نہیں کر لیتا، بلکہ اس پر سوچ بچار کرتا ہے اور اس کے حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو سوکریٹیز، سقراط کا جو استاد ہے وہ کہتا ہے کہ استاد کا مطلب علم اور وزڈم کو اگلی آنے والی نسلوں پر یا اسٹوڈنٹ کی طرف جسٹ ٹرانسمٹ کر دینا نہیں ہوتا، جسٹ رٹا بازی نہیں ہوتا، جسٹ حقائق کو رٹ کر دوسرے کو بتا دینا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ وہ جو نالج کی کوئسٹ ہے، جو کانسیپٹ ہے ٹرو نالج کا، وہ بچے میں آلریڈی موجود ہوتا ہے، اس کے ذہن میں بریڈ ہوتا ہے۔ ٹیچر کا جو کام ہے اکارڈنگ ٹو سوکریٹیز وہ یہ ہے کہ وہ بچے کی اس خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو اس انداز سے اس سے بہترین امپورٹنٹ ایشوز پر اس طرح کی کویسچننگ کرے کہ بچہ کریٹیکلی تھنک یا سوچنے کے قابل ہو۔ سیلف ایگزامینیشن، ڈائلاگ اینڈ دا سوکریٹک میتھڈ۔ سیلف ایگزامینیشن کیا ہوتا ہے، ڈائلاگ کیا ہوتا ہے، اور اس میں سوکریٹک میتھڈ کا کیا کردار ہے، یہ ہم دیکھیں گے۔ Socrates' educational aim was to help individuals define themselves. سقراط کا جو ایم تھا وہ انڈیویجولس کے لیے یہ تھا کہ وہ خود کو ڈیفائن کر سکیں، خود کو سمجھ سکیں تھرو سیلف ایگزامینیشن، سیلف اسیسمنٹ سے، اپنی آپ پرکھ کر کے۔ ایز اے ٹیچر، بطور استاد، سوکریٹیز آسک لیڈنگ کویسچنس، سقراط اہم ترین انداز میں سوالات پوچھتا تھا، اینڈ stimulated students to ask leading questions that stimulated students to investigate perennial human concerns about the meaning of life۔ زندگی کے بارے میں، سچائی کے بارے میں اور انصاف کے بارے میں سوالات پوچھتا، جس سے اسٹوڈنٹس کو اس بات پر تیار کرتا کہ وہ سوالات پوچھ سکیں۔ اور سوالات کے بارے میں میں بتاتا چلوں کہ جو سوکریٹیز کا انداز تھا سقراط کا، وہ سوال کے جواب میں کبھی بھی جواب نہیں دیتا تھا۔ اگر اس سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو وہ اس کے جواب میں بھی مزید سوالات پوچھتا تھا۔ اس کا بیلیو تھا کہ سوالات سے ہی اسٹوڈنٹس کو ایٹ دا ڈیپتھ آف دا نالج اسے لیڈ کیا جا سکتا ہے، اسٹوڈنٹس کو وہاں پر لے جایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے سوالات ترتیب دیے جائیں جس سے بچہ اپنی کوئسٹ کو بجھا سکے۔ The students then become involved in lively but rigorous discussion or dialogue in which they clarified, criticized and reconstructed their basic concept۔ اس طرح سے وہ ڈسکشن کرتا کہ اسٹوڈنٹس ایک تو اس میں ٹوٹلی انوالو ہوتے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کے اقوال پر اگر ہم غور کریں سقراط کے، تو یہ کہتا تھا کہ ٹیچنگ، لرننگ اور ٹریننگ میں کیا فرق ہوتا ہے، تو یہ کہتا تھا کہ لرننگ وہ ہوتی ہے جس میں آپ کا بچہ، آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ مینٹلی انوالو ہے، آپ جو کچھ پڑھا رہے ہیں وہ مینٹلی کنیکٹڈ ہے۔ اگر وہ مینٹلی کنیکٹڈ ہے، آپ کی بات کو سمجھ رہا ہے، آپ اس کے دماغ پر اپنی بات اس کے دماغ تک پہنچا رہے ہیں، تو دس از لرننگ۔ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے، وہ جسٹ آپ کی ہدایات کو، انسٹرکشنز کو فالو کرتا جا رہا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کرتا جا رہا ہے، تو وہ لرننگ نہیں ہے، وہ ٹریننگ ہے۔ دس از دا بیسک ڈفرینس بٹوین لرننگ اینڈ ٹریننگ اکارڈنگ ٹو سوکریٹیز۔ سوکریٹیز کہتا ہے کہ لرننگ جسٹ وہی ہے جس میں اسٹوڈنٹس مینٹلی انوالو ہے، جس میں وہ انٹرسٹڈ ہے، جس میں وہ ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہے۔ جس میں وہ ایکٹیو نہیں ہے، مینٹلی انوالو نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو سوکریٹیز وہ لرننگ نہیں ہے۔ For Socrates, dialogue did not mean merely sharing opinion۔ dialogue کا مطلب صرف opinion sharing نہیں ہے، it means reflecting on the and criticizing them to find the underlying truly۔ اس کا مطلب اپنی طرف سے آئیڈیاز دینا ہے، ریفلیکٹ کرنا ہے، اس کو کریٹیسائز کرنا ہے، اس پر تنقید کرنی ہے ہر طرح کی۔ This approach is still known as a Socratic method۔ اس ٹیکنیک کو آج بھی ہم سوکریٹک میتھڈ کہتے ہیں، جس میں ڈسکشن ہوتی ہے، جس میں سوالات ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات اور مینشن کر دوں کہ جو سوکریٹک کا جو درس تھا، جو اس کا مدرسہ تھا، اس میں جسٹ ڈائلاگ اور ڈسکشن کی اجازت تھی۔ وہاں پر ہارش ہونے، شور مچانے، لڑائی جھگڑا کرنے کی قطعی طور پہ اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دوسرے کی بات کو انتہائی ٹالرنٹ وے میں سننے کا پرچار کیا جاتا تھا، اور جو اس رول کو توڑتا تھا اسے اسکول سے، اس مدرسے سے نکال دیا جاتا تھا۔ بیسک یہ تھا کہ آپ نے کسی بھی اختلافی نوٹ کو آرام سے، سکون سے، برداشت کے ساتھ سننا ہے، اور اس کو جواب لاجیکلی دینا ہے، اس پر ڈسکشن کرنی ہے، اس پر بحث کرنی ہے، نہ کہ لڑائی اختیار کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ سوکریٹک کویسچنر شوڈ، اس کے جو سوالات تھے، اس کی جو اقسام تھی، جو کائنڈس تھیں، وہ کس طرح کی تھی۔
کیپ دا ڈسکشن فوکسڈ، آپ نے اپنی ڈسکشن کو، اپنی بحث کو فوکس رکھنا ہے ایک ہی ٹاپک پر. جو ٹاپک چھیڑا جائے صرف اسی پر بات ہو، اس سے ریلیونٹ بات کی جائے، ارریلیونٹ بیٹ اباؤٹ دا بشز نہ ہو، آپ ادھر ادھر کی نہ ہانکیں. کیپ دا ڈسکشن انٹلیکچولی رسپانسیبل، آپ جو بات کریں وہ رسپانسیبل انداز میں کریں، اس کے ساتھ آپ کا لاجک ہو، آپ کے پاس پروف ہو. بغیر کسی لاجک یا پروف کے ایسے اونگی بونگی مارنے کی وہاں پر اجازت نہیں ہو. اسٹیمولیٹ دا ڈسکشن ود پروونگ کویسچنز، ڈسکشن کو اس طرح سے پروان چڑھائیں، اس طرح سے کنٹینیو رکھیں کہ اس سے جو بہترین انداز کے انٹلیکچوئل کویسچنز جو ہیں وہ نہ صرف ریز کیے جائیں بلکہ ان کا جواب بھی انتہائی تحمل کے ساتھ دیا جائے. پیریاڈیکلی سمرائز واٹ ہیز اینڈ واٹ ہیز ناٹ ڈیلٹ ود اینڈ اور ریزالوڈ، جو کچھ انہوں نے ڈسکس کیا ہے، جو بات کی ہے، اس کو پیریاڈیکلی وقفے بعد اسے سمرائز کیا جائے. یہ ایک اچھے ٹیچر کی بھی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا جو لیکچر جتنے بھی منٹ کا ہے، آپ آخر میں 2-4 منٹ میں اپنی پوری بات کو، اپنے پورے لیکچر کو سمرائز کریں، اسے ریوائز کریں تاکہ اسٹوڈنٹ اسے اچھی طرح سے سمجھ سکیں. ڈرا ایز مینی اسٹوڈنٹس ایز پاسبل انٹو دا ڈسکشن، اور آپ اپنی جب ڈسکشن کر رہے ہیں تو جتنا ممکن ہو اسٹوڈنٹس کو اس میں شامل کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ اسے فائدہ اٹھائیں. سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ آپ کی ڈسکشن ہے وہ فوکس ٹو دا ٹاپک ہو، اس کے بعد ڈسکشن انٹلیکچولی رسپانسیبل ہو، اس کے بعد آپ کویسچنز اس طرح سے ڈسکشن جاری رکھیں، کنٹینیو رکھیں کہ وہ اسٹیمولیٹ کرے پروبنگ کویسچنز کو. اس کے بعد پیریاڈیکلی آپ اپنی بات کو سمرائز کرتے رہیں ساتھ ساتھ، اور جتنا ممکن ہو سکے اسٹوڈنٹس کو اس ڈسکشن میں شامل کریں تاکہ بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو سکے. تو ساکریٹیز کی عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج بھی فلسفے کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ اتنے ہزاروں سالوں کے بعد بھی ساکریٹیز یا سقراط کو جانے بغیر اپنی فلسفے کی ڈگری حاصل نہیں کر سکتا. ان کے بہت سے اقوال ہیں، بہت سی حکمت اور ذہانت سے پر باتیں ہیں جن کا انشاءاللہ بعد میں ہم ذکر کرتے رہیں گے. اگر ہم فزیکل اپیرنس کی بات کریں ساکریٹیز کی، تو سقراط کی فزیکل اپیرنس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنی اچھی نہیں تھی، مطلب وہ قد ان کا چھوٹا تھا، جسم بھدا سا تھا اور بال ہمیشہ کھلے رہتے تھے، اور پورا سال وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی طرح کا چوغا پہن کے رکھتا تھا، ایک ہی چوغا پہن کے رکھتا تھا، اور موصوف نے کبھی زندگی میں جوتا استعمال نہیں کیا تھا. اس کے ساتھ ہی ایک دلچسپ نوٹ کے ساتھ میں اس کا اختتام کروں گا کہ جب ان سے ساکریٹیز سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی کامیابی، آپ کے اتنے بڑے فلاسفر ہونے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، تو اس کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے میری بیوی کا ہاتھ ہے. تو بیوی کا ہاتھ ہے کا مطلب یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو بیوی تھی ساکریٹیز کی، اور اس کا پہلی بیوی جو تھی اس کا نام تھا محترمہ کا زینسپ، ان کی جو دوسری بیوی تھی اس کا نام مالٹو تھا، MYRTO. تو جو پہلی بیوی زینسپ تھی وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی بد دماغ، بد اخلاق، بد صورت اور بد تہذیب خاتون تھی، ہمیشہ گالیاں بکتی رہتی تھی فلاسفر کو، اور وہ اپنے گھر میں بھی اسے نہیں گھسنے دیتی تھی. تو یہ یونان کی گلیوں میں، ایتھنز کی گلیوں میں گھومتا رہتا تھا اور اس طرح سے اپنے فلسفے پر غور و فکر کر سکتا تھا. لیکن میں یہ کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ کو ایک عظیم فلاسفر بننے کے لیے اس طرح کی بیوی کا ہونا ضروری ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.